کہ علم انبیاء کی وراثت ہے، علم آسمانی نور ہے، عقل اللہ کی نعمت ہے جس سے آدمی علم کے سمجھنے اور اس کے برتنے کا سلیقہ سیکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی عقل ہی کو بنیاد بنا لے تو پھر وہ بات میں نے کہی نا کہ فکر کو اللہ نے اس کی تعریف بھی کی ہے اور مذمت بھی کی ہے، اور جو آدمی یہ فرق نہ کرے تو پھر آدمی فکر کی غلامی کے نام پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے سے نکلتا چلا جائے۔ اسلام کی ترجمانی کا حق علماء کو صرف حاصل ہوگا۔ دنیا میں دیگر مذاہب میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آدمی مفکر قسم کا جو اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، اپنی محنت لگاتا ہے، وہ کسی بھی دین کے بارے میں بولے تو اس کی بات، اس کی رائے کا ایک وزن ہوگا۔ لیکن اگر اسلام کے بارے میں بات ہوگی تو کسی بھی مفکر کی رائے صرف رائے ہوگی، وہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ فکری کتابیں پڑھنے والے افراد کے اندر علم سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ علمی کتابوں سے پھر رشتہ نہیں جوڑ پاتے، علمی کتابوں پر سے ان کی رغبت باقی نہیں رہ جاتی، اور اس کا تعلق وہیں سے ہے۔ آدمی جب عقل کی غلامی کرنے لگتا ہے نا تو پھر نصوص کی غلامی اسے بھاری پڑنے لگتی ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ جو نسل فکری کتابوں پہ تربیت پاتی ہے وہ علمی کتابوں سے اپنا رشتہ مضبوط کبھی نہیں رکھ سکتی۔ سب سے بڑا نقصان ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد، میرے ذمے جو عنوان ہے وہ دراصل شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ کا ایک کتابچہ ہے، اور وہ کتابچہ بھی اصل میں ان کا اپنا ایک لیکچر، ایک محاضرہ ہے جس کا عنوان ہے الفکر والعلم۔ الفکر والعلم۔ سب سے پہلے تو شیخ صالح آل الشیخ عصر حاضر کے امت کے کبار علماء میں سے ایک ہے۔ ہمارے بعض بڑے علماء، ہندوستان کے بعض بڑے علماء کی زبانی شیخ صالح آل الشیخ کے بارے میں یہ تبصرہ میں نے سنا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ قدیم دور میں خلیفہ عبد الملک ابن مروان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر وہ خلیفہ نہ ہوتے عبد الملک ابن مروان تو امت کے جو بڑے بڑے علماء جیسے امام اوزاعی کا ذکر آتا ہے، امام زہری کا تذکرہ آتا ہے، ایسے بڑے علماء میں سے ہوتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عبد الملک ابن مروان کو جس قسم کی علمی صلاحیتوں سے نوازا تھا، ان کا لازمی نتیجہ یہ لگتا تھا کہ اگر وہ امور مملکت میں مشغول نہ ہوتے تو وقت کے بڑے علماء میں سے ہوتے۔ شیخ صالح آل الشیخ کے بارے میں ان کا تبصرہ یہ تھا کہ شیخ اس وقت وزیر الشؤون الاسلامیہ تھے، سعودی عرب کے سابق وزیر الشؤون الاسلامیہ رہے ہیں۔ اگر وہ ان معاملات میں نہ رہ کر شیخ ابن عثیمین کی طرح یا دیگر علماء کی طرح صرف دروس میں مشغول ہوتے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح ان علماء کے اپنے شاگردوں کا ایک مدرسہ ہے مستقل، شیخ صالح آل الشیخ کا بھی ایسا ہی ایک مدرسہ یا طلباء کی ایک فوج، ایک جماعت ان کی ہوتی۔ میں نے یہ شیخ صالح آل الشیخ کے حوالے سے یہ بات کیوں آپ کے سامنے ذکر کی، اس لیے کہ جس عنوان پر انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، یہ عنوان ایسی ہی کسی شخصیت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے فکر اور علم یہ کیا ہے، فکر کی حقیقت کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے،
اور دونوں کہاں ملتے ہیں کہاں جدا ہوتے ہیں، خیر اس میں کہاں ہے شر اس میں کہاں ہے، یہ تحلیل تجزیے کا موضوع ہے. اور ایسی تحلیل اور تجزیے کے لیے شخصیت کا اس قدر قابل ہونا ضروری ہے، اس قدر عظیم ہونا ضروری ہے کہ جن کی نظر میں دونوں کے دونوں پہلوؤں کا پوری طریقے سے احاطہ ہو، ادراک ہو. شیخ صالح آل الشیخ اس اعتبار سے کہ فی نفسی ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھنے کے ساتھ طالب علمی کے زمانے سے ایک مثالی طالب علم کی حیثیت سے انہوں نے اپنی پہچان بنائی تھی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی انہوں نے کئی مسائل میں مناقشہ کیا. وہ ساری چیزیں جہاں وہ علمی قابلیت رکھتے تھے، وزیر الشؤون الاسلامیہ بننے کے بعد جو ان کی اپنی زمینی حقیقتوں سے واقفیت ہے وہ بھی انتہائی غیر معمولی واقفیت تھی. مختصر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عظیم شخصیت، علمی شخصیت شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ کی، انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی اور گفتگو کر کے ایک بڑا ہی مفید لیکچر انہوں نے دیا. اور اس کی افادیت کا اندازہ آپ لگائیں، وہ تھا تو ایک لیکچر، لیکن اسے مستقل ایک کتابچے کی شکل دے کر شائع کیا گیا. لوگوں نے اس پر مستقل دروس دیے، لوگوں نے اس پر مستقل بنیاد رکھ کر کئی جگہ دورات میں اس کو پڑھایا ہے. یہ اس رسالے کی اور رسالے کے لکھنے والے کی اہمیت کو بتانے والی چیز ہے. الفکر والعلم، اس کا عنوان کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس میں کیا چیز بتائی ہے شیخ نے؟ دو چیزیں ہیں جن کو ہم عام زبان میں دو طبقات ہیں. ایک کہتے ہیں علماء اور دوسرے ہم کہتے ہیں مفکرین. علماء اور مفکرین. اور آپ اگر عوام الناس میں سے جو ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے درمیان اٹھنے بیٹھنے لگیں تو ان کے پاس یہ دو طبقات کا واضح فرق ہے. یعنی حتیٰ کہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ عالم ہیں، بہت مستند عالم دین ہے، بڑے بلند پایا عالم ہیں، بہت مضبوط علم والے ہیں، لیکن مفکر نہیں ہیں. اور وہیں ان کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر بڑی فکری صلاحیتیں بہت ہیں. یہ دو طبقات اصل میں لوگوں کے درمیان جو ہے مشہور ہوئے، لوگوں کے اندر رواج پایا، حتیٰ کہ لوگوں نے علماء اور مفکرین کو دو جماعتوں کی شکل میں دیکھنا شروع کیا. اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ لوگوں نے مفکرین کو علماء کا بدیل سمجھنا شروع کر دیا، علماء کی جگہ مفکرین کو دینا شروع کر دی. بلکہ یہ تک ماننے لگے کہ مفکرین آج امت کی ضرورت ہیں، علماء امت کی ضرورت تھے، رہیں گے، لیکن اصل جو ترجیح ہے وہ اس وقت مفکرین کی ضرورت ہے امت کو. کیوں یہ خیال آیا اور اس کے پیچھے مضمرات کیا ہیں؟ میری اپنی گفتگو میں کچھ چیزیں ابتدا میں آئیں گی، آپ کے سامنے وہ بات واضح ہوگی. شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ نے یہی مسئلہ دیکھا کہ امت کے ایک بڑے طبقے کے اندر یہ فکر پنپتی جا رہی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ علماء کے جگہ پر مفکرین کو آنا چاہیے اور امت کی علمی قیادت علماء کے مقابلے میں مفکرین کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. یہ سوچ شرعی اعتبار سے کہاں تک درست ہے یا اگر غلط ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، کیا ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے کوئی ایک واضح کتاب، کوئی ایک واضح محاضرہ، کوئی ایک واضح کسی کا درس موجود نہیں تھا. تو شیخ صالح حفظہ اللہ نے اسی بات کو سامنے رکھ کر اس بنیادی موضوع کو اٹھایا، الفکر والعلم. الفکر والعلم، فکر کس کو کہتے ہیں اور علم کس کو کہتے ہیں؟ فکر مفید ہے کہ مضر ہے اور علم مفید ہے کہ مضر ہے؟ فکر اور علم میں رشتہ آپس میں ایک دوسرے کی تائید کا ہے یا ان میں آپس میں رشتہ ٹکراؤ اور تعارض کا ہے؟ یہ بنیادی موضوع اٹھا کر پھر شیخ نے آگے چل کر اس بنیادی حقیقت کو واضح کیا کہ مفکرین کا جو طبقہ ہے، ان مفکرین کے طبقے کے حوالے سے ان کا فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، بات ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ فکر علم کی جگہ نہیں لے سکتی اور مفکرین علماء کا مقام نہیں لے سکتے. فکر علم کی جگہ نہیں لے سکتی اور مفکرین علماء کا مقام نہیں پا سکتے. امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو درجہ علماء کا رکھا ہے، جو مقام علم کا رکھا ہے، یہ علم اور علماء کے ساتھ مختص ہے
اور تا قیامت یہی رہے گا، علم اور علماء ہی کا یہ مقام رہے گا، مفکرین کی جماعت یہ مقام نہیں لے سکتی۔ یہ کتاب کا بنیادی پیغام ہے، خلاصہ ہے، الفکر والعلم۔ شیخ نے فکر کس کو کہتے ہیں، علم کس کو کہتے ہیں، فائدے اور نقصانات کے پہلوؤں پہ بات کر کے خلاصہ آپ کو یہی دیا ہے کہ علماء کا جو مقام ہے وہ رہے گا، وہ مقام مفکرین کو نہیں دیا جا سکتا۔ میں شیخ صالح آل الشیخ کے رسالے کے جو مشمولات ہیں ان کا خلاصہ مختصراً پیش کرنے سے پہلے وہ جو باتیں شیخ نے الگ الگ بیان کی ہیں میں ان کو تمہید کے طور پر، یوں سمجھیے کہ موضوع کی وضاحت کے طور پر کچھ نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں۔ جب ان نکات کو آپ سمجھ جائیں گے اور پھر ہم کتاب کی طرف آئیں گے تو کتاب کے مشمولات کو ان نکات کی روشنی میں سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فکر کس کو کہتے ہیں، اور پھر فکر اسلامی کس کو کہتے ہیں، اور مفکر اسلام کس کو کہتے ہیں۔ فکر کس کو کہتے ہیں؟ انسانی عقل کا جو انتاج ہے، انسانی عقل کا جو انتاج ہے اسے ہم فکر کہتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے اس استعمال کے نتیجے میں جو چیز باہر اس کے سامنے آتی ہے، جو چیز نتیجے کی شکل میں آتی ہے اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو ہم اسے فکر کہتے ہیں۔ فکر یہ نتیجہ ہے عقل کے استعمال کا۔ کوئی بھی انسان، آپ عام بول چال میں کہتے ہیں میرا یہ خیال ہے، میری سمجھ میں یہ بات یوں آتی ہے، تو آپ اپنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں اور عقل کا استعمال کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اسے آپ پیش کرتے ہیں۔ تو فکر اصل میں عقل کے استعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ میں واپس لوٹ کر آؤں گا اس مسئلے پہ بات کرنے کہ عقل کے استعمال کے حوالے سے صحیح موقف کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ فکر اسلامی کس کو کہتے ہیں؟ فکر تو ہم نے سمجھا، فکر اسلامی کس کو کہتے ہیں اور مفکر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا اپنا ایک خلفیہ ہے۔ 18ویں صدی عیسوی کے بعد سے لے کر 19ویں صدی اور 20ویں صدی یعنی پچھلے تقریباً 200 سال کا جو دور ہے، دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے سیاسی زوال کا یہ دور رہا ہے۔ استعمار، چاہے وہ برٹش ہو یا پھر یہ کہ فرانس کا استعمار ہو، مسلم ملکوں پر ان بڑی بڑی حکومتوں نے جس طرح سے غلبہ پایا اور مسلم علاقوں کو، مسلم ممالک کو جس طرح اپنے تابع کر لیا تھا، تو سیاسی زوال کا دور مسلمانوں نے دیکھا۔ اس سیاسی زوال کے ساتھ کئی طرح کا زوال امت نے دیکھا۔ علمی اعتبار سے پچھڑے ہوئے، معاشی اعتبار سے پچھڑے ہوئے، سماجی سطح پر بھی جو مقام ان کا تھا کئی علاقوں میں وہ اور زیادہ۔ یوں سمجھیے کہ ایک عام مسلمان یہ دیکھتا تھا کہ میں بحیثیت مسلمان میری اپنی عزت دنیا کی نظروں میں کھوتا جا رہا ہوں، دنیا مجھے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتی، مجھے میرا مقام نہیں دیتی ہے۔ یہ جو زوال کی صورتحال تھی، سیاسی زوال بھی، علمی زوال بھی، سماجی بھی، معاشی بھی، جو زوال کا جو دور تھا نا، اس زوال کے دور میں دو تین باتیں بڑی جو ہے تیزی کے ساتھ امت کے اندر عام ہو رہی تھی۔ ایک طرف تو یہ تھا کہ غیر مسلم اسلام پر اعتراض، بڑے شدید اعتراضات کر رہے تھے، خاص طور پہ مستشرقین کی طرف سے، اورینٹلسٹ۔ یہ مسلمانوں کے مقدسات، چاہے قرآن کی بات ہو، حدیث رسول کی بات ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات ہو، فقہ کی بات ہو، تاریخ التشریع الاسلامی کی بات ہو، سب پر اعتراضات کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں ایک طرح سے یوں کہیے کہ مسلمانوں کے اوپر ایک پریشر، ایک دباؤ یہ تھا کہ اب وہ اسلام کی طرف سے دفاع کریں، اسلام کی طرف سے دفاع کریں۔ ایک اور دوسری طرف ایک مسئلہ یہ تھا، خاص طور پہ سیاسی زوال کا اثر یہ ہوا
کہ بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات پنپنے لگی کہ ویسٹرن کنٹریز جو مغربی ممالک ہیں وہ اسلام کو تو معاف کیجئے وہ نصرانیت کو چھوڑ کر انہوں نے خالص سیاست کی بنیاد پر محنت کی تو وہ غالب آئے ہیں، اور مسلمان اسلام کی پابندی کرنے کی وجہ سے پسماندہ ہیں، پیچھے ہیں۔ وہ مذہب کو چھوڑ کر دین بیزار ہو کر ترقی کر رہے ہیں، اور ہم مذہب سے جڑے رہنے پابند ہونے کی وجہ سے ہم ہار رہے ہیں، ہم پسماندہ ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں ایک رجحان یہ بڑھتا جا رہا تھا کہ ہم اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کو سیاست سے الگ رکھیں، دین کو پرسنل معاملہ رکھیں، سیاست کو سیاست کے طرز پر ہم اپنائیں، اور اسی طرح ہم دنیا کے اندر سربلند ہو سکتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ان حالات کا تجزیہ کرنے میں کچھ لوگ یہ غلطی کر رہے تھے کہ اسلام پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں، وہ اسلام کو اپنے مسائل کا حل ماننے کے بجائے اپنی مشکلات کا سبب سمجھنے لگے تھے۔ آپ اور ہم کہنا چاہیں تو ایک دین بیزاری کا ایک ماحول پیدا ہو رہا تھا، لوگوں کے اندر دین سے دوری کا ایک ماحول پیدا ہو رہا تھا۔ یہ جو دو بڑی اہم صورتحال تھی، ایک طرف اسلام پر اعتراضات اور دوسری طرف دین بیزاری کا ایک ماحول، ایسے ماحول میں کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمیں یہ جو اعتراضات آ رہے ہیں ان کا جواب دینا چاہیے، اور جواب ان کی اپنی زبان میں ان کے اپنے طریقے پر دینا چاہیے۔ جس انداز میں وہ اعتراض کر رہے ہیں ہم اسی انداز میں ان کا جواب دیں گے، انہی کے اصولوں کی روشنی میں جواب دیں گے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ امت آزمائی جائے گی، وقتاً فوقتاً یہ فتنے آتے جاتے رہیں گے، اور جہاں تک دین کے حوالے سے، علم کے حوالے سے فتنے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ نے علماء کی ذمہ داریوں میں رکھا ہے کہ یہ دین پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتے رہیں گے۔ علماء نے دیا بھی، لیکن یہ جو ایک جواب دینے کا مسئلہ تھا، اس میں ایک نیا رجحان لوگوں کے اندر یہ پیدا ہوا کہ ہم اسلام کا دفاع کریں گے، لیکن اسلام کا دفاع مستشرقین کو مستشرقین کے انداز میں جواب دیں گے۔ جو آدمی جس انداز سے آئے گا ہم اسی انداز سے جواب دیں گے، جیسے کہا جاتا ہے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عام طور پر مستشرقین نے یا اسلام پر اعتراض کرنے والوں نے اپنی عقل کو بنیاد بنایا، اپنی عقل کو، ایک عام انسان کی سمجھ بوجھ کو بنیاد بنایا، اور اسی عقل کے بنیاد پر اسلام پر اعتراضات کرتے تھے۔ ایسے موقع پر کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ان کے اعتراضات کا جواب بھی عقلی ہونا چاہیے، ان کا اعتراض بھی عقلی ہونا چاہیے۔ جب وہ عقل کی بنیاد پر اعتراض کر رہے ہیں ہم جواب بھی اپنی عقل سے دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو چیز ہوئی نا، اس کے نتیجے میں اب یہ ہونے لگا، ہیں تو مسلمان، جواب دینے والے مسلمان، اور چاہتے ہیں مسلمانوں کی بھلائی، کی اسلام کی طرف سے دفاع ہو اور مسلمانوں کا اعتماد دین پر بحال ہو کہ دین ہمارے مسائل کا حل ہے، ہمارے مسائل اور مشکلات کی وجہ نہیں ہے، یہی چاہ رہے ہیں۔ لیکن جواب دینے کے لیے طریقہ انہوں نے کون سا اپنایا؟ عقل کا جواب عقل سے دیں گے، عقل کا جواب عقل سے دیں گے، ان کے عقلانی اعتراضات کا جواب اپنی عقل سے دیں گے۔ اس نتیجے میں ایک ذہن یہ بنتا گیا کہ اب اعتراضات کا جواب ہم اپنی عقل سے دیں گے تو اسلام کے دفاع میں اپنی عقل کا استعمال کر کے جو جواب دیا گیا، ان جوابات کو یا اس قسم کی محنت کو فکر اسلامی کہا گیا۔ ان جوابات کو فکر اسلامی کہا گیا، یا دوسرے الفاظ میں اور ایک میں نے وجہ بتائی کہ مسلمانوں کا اعتماد اس پر بحال رکھنا کہ اسلام ہر زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی اتنا ہی زیادہ پریکٹیکل دین ہے، اتنا ہی زیادہ ریلیونٹ ہے، یعنی آج کے حالات سے میل کھانے والا، مطابقت رکھنے والا ہے۔ یہ میسیج دینے کے لیے اسلام کو اپنے زمانے کے حالات سے جوڑنے کے نام پر بہت سارے مسائل کی نئی تشریح، نئی تعبیر، اپنے زمانے کے حالات سے مطابقت رکھنے والا بنانے کے لیے کچھ لوگوں نے محنت کی اور اس میں اپنی عقل کا استعمال کیا۔
ایسی محنت کر کے جو کتابیں لکھی گئیں، ان کتابوں کو فکر اسلامی کہا گیا اور یہ کام کرنے والوں کو مفکر اسلام کہا گیا۔ بنیادی بات آپ یوں سمجھے، میں نے دو بڑی باتیں کہی، ایک تو میں نے کہا اسلام کی طرف سے دفاع کا مسئلہ تھا، اور دوسری طرف اسلام پر لوگوں کے ایمان و یقین کو بحال کرنے کا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے دو کام کیے، ایک تو عقل سے کے ذریعے جوابات دینے کا کام کیا، اور دوسرا یہ کہ نئے زمانے کے حالات سے اسلام کو جوڑ کر اپنے انداز میں ایسا سمجھانے کی کوشش کی کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایمان اور یقین بڑھے کہ یہی حالات ہمیں بہتری کی طرف لے کر جائیں گے اگر ہم اسلام کی پابندی کریں گے۔ تو اس سوچ کے ساتھ جو کتابیں لکھی گئیں، ان کتابوں کو فکر اسلامی یا فکری کتابیں اور ایسی محنت کرنے والے افراد کو مفکرین اسلام یا مفکر اسلام کا نام دیا گیا۔ یہ ہے فکر اسلامی اور مفکر اسلام۔ میں واپس لوٹتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا فکر کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا فکر ہے انسانی عقل کے استعمال کے نتیجے میں جو چیز آتی ہے۔ یا سب سے پہلے ہم اور آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں، شریعت میں عقل کا درجہ اور مقام کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں عقل کا مقام اور درجہ کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں عقل کا مقام اور درجہ کیا ہے؟ اگر اس کا آپ جواب دیکھیں گے، آپ امت کی تاریخ میں دیکھیں گے، تین آپ کو موقف نظر آئیں گے۔ کچھ لوگ عقل کے باب میں تفریط کا شکار تھے، عقل کو اس کا مقام دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کچھ لوگ افراط کا شکار تھے، عقل ہی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اور ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، اور وہ موقف وسطیت پر مبنی ہے اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے مطابقت رکھنے والا موقف ہے۔ یہ تین موقف آپ کو ملیں گے۔ پہلا موقف عقل کو بالکل، عقل کے باب میں تفریط کا شکار لوگ، یعنی عقل کو اس کا مقام دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صوفیہ کے اندر آئی بات۔ صوفیہ کے اندر یہ بات آئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ میں عقل کو رکاوٹ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بننا ہے تو عقل کو آپ کو کنارے رکھنا پڑے گا، آپ کو محبت کے سہارے آگے بڑھنا پڑے گا۔ یعنی آپ یہ سوال نہیں کریں گے کسی بھی مسئلے پہ کہ کیوں، یہ حکم کیوں، ایسا کیوں، آپ اپنی عقل کا کوئی مسئلہ اس میں بیچ میں نہیں لائیں گے۔ یہاں آپ کو اندھا بن کر ایک طرح سے آنکھ بند کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صوفیہ نے عقل کو بہت پیچھے کر دیا اور یہ کہا کہ عقل استعمال کرنے والا گمراہ ہی ہوتا ہے، عقل استعمال کرنے والا گمراہ ہی ہوتا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں ابلیس گمراہ کیوں ہوا؟ اس نے اپنے عقل کو استعمال کیا، کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس آگے بڑھنا ہے، جنت کی طرف جانا ہے۔ آپ کا کام یہ کہ آپ عقل کو چھوڑیں، عقل کو لے کر آپ آگے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بڑھتے۔ یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے عقل کو بالکل کوئی درجہ نہیں دیا، اور ان کے مقابلے میں معتزلہ کا یا ان سے پہلے فلاسفہ معتزلہ کا یہ مسئلہ تھا کہ ان لوگوں نے عقل کو اس کے جائز مقام سے بہت آگے پہنچا دیا، عقل کو اس کے جائز مقام سے بہت آگے پہنچا دیا۔ اور ان کے پاس مسئلہ کیا تھا؟ عقل ہی اصل ہے، جو بات عقل سے سمجھ میں آتی ہے وہی صحیح ہے، اور نقل جسے کہتے یعنی قرآن اور سنت کو عقل کے تابع کر دیا۔ یعنی جو بات عقل سے سمجھ میں آتی ہے وہی صحیح ہے، وہی حق ہے، وہی درست ہے۔ اب قرآن اور سنت کی جو بھی باتیں آئیں گی، نصوص جو بھی آئیں گے، اگر وہ عقل کے مطابق آئیں گی تو قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر عقل کے مطابق نہیں، عقل سے ٹکرانے والی نظر آئیں گی تو کیا کریں گے؟ ان کی تعویل کریں گے، آیت کی تعویل کریں گے، یعنی اس کو کوئی ایسا معنی دے دیں گے کہ وہ ہماری عقل سے نہ ٹکرائے، حدیث کا کوئی ایسا مفہوم بتا دیں گے ہماری عقل سے نہ ٹکرائے۔ مختصر یہ کہ نقل کو عقل کے تابع کر دیں گے، قرآن و سنت کو عقل کے تابع کر دیں گے۔
اگر مطابقت رہی الحمدللہ قبول کر لیں گے، اگر اختلاف ہوا تو قرآن یا سنت کی تعویل کریں گے، اور اگر تعویل نہیں ہو سکتی ہے تو اسے چھوڑ بھی دیں گے، لیکن عقل جو دلالت کرتی ہے، عقل جو بتاتی ہے، اسی کو اصل مان کر چلیں گے۔ یہ افراط تھا عقل کے معاملے میں، عقل کے معاملے میں یہ افراط ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں علماء اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ علماء اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اسی پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے مکلف ہونے کا دار و مدار رکھا ہے۔ شریعت اسلامیہ کا مکلف ہونے کا دار و مدار اللہ نے عقل پر رکھا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے رفع القلم عن ثلاث، اور تینوں کے تینوں وہ ہیں جو اپنی عقل وقتی طور پر یا مستقل کھو چکے ہیں، چاہے وہ سویا ہوا آدمی ہو، بے ہوش آدمی ہو، یا پاگل آدمی ہو، سویا ہوا آدمی ہو، یا چھوٹا بچہ ہو۔ تو یہ جو مسئلہ ہے عقل مدار التکلیف ہے کہ بندہ اسی عقل کی بنیاد پر مکلف ہوتا ہے، لیکن ایک بڑی اہم بات یاد رکھنا، عقل جو ہے معیار ہدایت نہیں ہے۔ مدار تکلیف تو ہے، یعنی اس کی بنیاد پر انسان مکلف ہوتا ہے، لیکن معیار ہدایت اللہ تعالیٰ نے عقل کو نہیں بنایا۔ یعنی انسان عقل کی بنیاد پر مکلف ہوتا ہے، عقل سے آزاد ہوگا تو مجنون ہے، غیر مکلف ہے۔ لیکن عقل کا درجہ کتنا ہے؟ عقل کا درجہ یہ ہے کہ یہ معاون ہے، مددگار ہے، لیکن یہ خود معیار نہیں کسی چیز کے صحیح غلط ہونے، دین ہونے نہ ہونے کا معیار صرف عقل نہیں ہو سکتی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا بڑا واضح موقف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ بات واضح ہے یہ؟ ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات آپ کے سامنے واضح ہے، میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسی مسئلے کو وضاحت کرنے والی ایک بات نقل کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقل کے درجے کو سمجھاتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ کہتے ہیں کہ دیکھو، جس طرح انسان کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت رکھی ہے، قوت بصارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آدمی کے بصارت ہے نا، آنکھوں میں بینائی ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس مکمل بینائی ہے، پوری بینائی ہے، پوری کی پوری روشنی آنکھوں کی ذرا برابر متاثر نہیں ہے۔ آپ ایسی پوری بصارت والے انسان کو کسی اندھیرے مقام پہ چھوڑ دیں گے تو کیا وہ دنیا کی ان ساری چیزوں کو جیسی ہیں ہو بہو ویسے دیکھ پائے گا؟ نہیں دیکھ پائے گا۔ مثال دے کر شیخ الاسلام کہتے ہیں، یا تو سورج اور چاند کس کی روشنی یا چراغ کی روشنی جب تک باہر سے اس کی مدد نہیں کرے گی، یہ اندرونی جو بصارت کی قوت ہے، قوت بصارت پوری ہونے کے باوجود جب تک باہر کی روشنی اس کا ساتھ نہیں دیتی، چیزوں کو اس کی حقیقت کے مطابق انسان دیکھ نہیں سکتا ہے۔ کہا عقل کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ عقل جو ہے نور بصارت کی طرح یہ قوت ہے انسان کے اندر، ادراک کی یہ قوت ہے، چیزوں کو سمجھنے کی یہ قوت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، لیکن جس طرح نور بصارت پورا ہوتے ہوئے باہر کے ایک نور کا محتاج ہوتا ہے، یہ عقل پوری کی پوری مضبوط اور مکمل ہو تب بھی نور شریعت کی محتاج ہوتی ہے، تبھی شرعی حقائق کو جیسے کہ ویسا دیکھ پاتی ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے ذریعے بتا۔ اسی لیے اب یہاں دیکھو مسئلہ کہاں آتا ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اہل سنت والجماعت اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل کتاب و سنت کی تعلیمات، وہ جو خارجی نور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور آیا، اللہ نے کہا نا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وہ جو اللہ کی طرف سے نور آیا، یہ نور اصل ہے، اور اس نور کے ادراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، یا یوں سمجھیے اس نور کے ساتھ مل کر کسی بھی چیز کی حقیقت کی ادراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عقل کی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے طریقہ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے جو اہل سنت کا طریقہ ہے کہ اعتبار کتاب و سنت کی بیان کردہ حقیقتوں کا ہوگا، اور عقل کا استعمال ان حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے کیا جائے گا۔ عقل کا استعمال ان حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے کیا جائے گا،
اور اگر کہیں عقل نقل سے ٹکراتی نظر آتی ہے، یعنی قرآن و سنت میں آئی ہوئی کسی بات سے ہماری عقل ٹکراتی نظر آتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بہت سادہ سا ضابطہ دیا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھو کہ نقل صحیح ہے کیا، یعنی یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے تو سب صحیح ہے. اگر حدیث رسول ہے تو کیا صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے؟ محدثین کرام نے اس حدیث کے پر صحیح ہونے کا حکم لگایا. اگر اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہوتی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی غلط ہے، روایت ضعیف ہے اور عقل سے ٹکرا رہی، اس لیے روایت کو چھوڑ دو. لیکن اگر نقل صحیح ہے تو پھر عقل سلیم سے وہ ٹکرا نہیں سکتی، اس لیے کہ اس عقل کا جو خالق رب ذوالجلال ہے، جو خالق رب ذوالجلال ہے، وہی رب ذوالجلال نے یہ حکم بھی بھیجا ہے، الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے امر یعنی شریعت اسلامیہ آتی، ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. اگر پھر بھی ٹکراؤ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل میں خلل ہے، سمجھ میں کہیں کوتاہی ہے، عقل پھر سلیم نہیں رہ گئی. اسی لیے اہل سنت یہاں کہتے ہیں کہ عقل سلیم نقل صحیح سے نہیں ٹکرا سکتی، عقل سلیم نقل صحیح سے نہیں ٹکرا سکتی. اگر کہیں عقل نقل سے ٹکراتی ہے، عقل اور نقل میں ٹکراؤ اور تعارض ہوتا ہے تو یا تو نقل صحیح نہیں ہوگی یا عقل سلیم نہیں ہوگی، یا تو نقل صحیح نہیں یا پھر عقل سلیم نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عقل کے سلسلے میں امت کے اندر کچھ لوگ تفرید کی طرف گئے، کچھ لوگ افراد کی طرف گئے، اور ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت وسطیت پر رہے، درمیانی راہ پر رہے، کتاب و سنت کی راہ پر رہے، اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں، ہم لوٹتے ہیں فکر اسلامی اور مفکر کی طرف. مفکرین کا معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے دفاع میں وہ طریقہ اپنایا جو طریقہ معتزلہ کا تھا، یا جو طریقہ فلاسفہ کا تھا، یا جو طریقہ بعد میں علماء کلام یا علم کلام کے ماہر علماء کرام کا تھا. میں پھر دہراتا ہوں، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، کچھ مثالوں سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی. مفکرین کا جو منہج ہے، مفکرین کا جو نہج، جو طریقہ ہے نا، وہ طریقہ معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے طریقے پر تھا. علماء اسلام کا طریقہ نہیں تھا. علماء اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ علماء اسلام کا طریقہ یہ کہ کتاب و سنت سے جو بات ثابت ہے، پہلے کتاب و سنت سے ثابت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسی کی شرح، اسی کی وضاحت، اسی کی تفصیل، اسی کو سمجھانے کے لیے عقل کا استعمال کیا جاتا ہے. جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے، اسی چیز کو یہ کتنی معقول ہے، سمجھ میں آنے والی، اس کے لیے عقل کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں معتزلہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا طریقہ الٹا رہا ہے. عقل سے جو بات ثابت ہوتی ہے اس کو بنیاد مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نصوص کی یا تو تعویل کرتے ہیں یا پھر نصوص کو وہ چھوڑ دیا کرتے ہیں. یہ ان کا اپنا طریقہ رہا ہے. مفکرین کا مسئلہ کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بتانے کے لیے میں تاریخ اسلام کے پہلے ایک قدیم تجربے کا تذکرہ کرتا ہوں. یہ جو صورتحال میں نے بتائی نا کہ ایک طرف اسلام پر اعتراضات ہو رہے تھے، دوسری طرف لوگوں کا اعتماد متزلزل ہو رہا تھا اسلام پر. 18ویں 19ویں 20ویں صدی میں جو بات میں نے کہی، آپ یقین کریں اسی سے ملتا جلتا ایک تجربہ اس سے پہلے امت میں قدیم ہو چکا ہے. اور یہ وہ دور تھا جب فلسفہ، یونانی فلسفہ، رومی فلسفے کی کتابوں کا ترجمہ ہوا. مامون رشید کے دور میں، ہارون رشید کے بیٹے مامون کے دور میں بیت الحکمہ جب قائم ہوا اور یونانی اور تورانی کتابیں جب فلسفے کی ترجمہ کی گئیں، اس موقع پر اسلام پر اعتراضات ہوئے، شبہات پیدا کیے گئے، حتیٰ کہ یہی صورتحال، ایک طرف اسلام کے دفاع کی ضرورت تھی اور دوسری طرف لوگوں کا ایمان اسلامی عقائد پر بحال رکھنے کی ضرورت تھی. اس دور میں امت کے دو طبقات نے اس فتنے کا مقابلہ کیا. بنیادی طور پر
ایک طبقہ ہے محدثین کرام کا، محدثین کرام کا طبقہ ہے، انہوں نے کیا کیا، کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں، آیات، احادیث اور فہم سلف صحابہ تابعین کے جو اقوال ہیں، ان کے ذریعے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں اعتراضات، اللہ کے وجود کے بارے میں اشکالات، صفات باری تعالیٰ کے بارے میں شبہات، یہ جو فلسفے کی بنیاد پر لوگوں نے کیے تھے اعتراضات، محدثین کرام نے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ان کا مقابلہ کیا۔ لیکن ان کے مقابلے میں امت کے لوگوں میں سے، امت کے اپنے علماء میں سے ایک طبقہ، جن کو بعد میں علماء کلام کہا گیا، انہوں نے ایک نئے علم کی بنیاد رکھی جسے علم کلام کہا گیا۔ اور یہ علم کلام کیا ہے اگر آپ کہنا چاہیں تو سادہ الفاظ میں فلسفہ انسانی عقل کی بنیاد تھا، یعنی فلسفے کی بنیاد انسانی عقل تھی، اور انسانی عقل نے جو ضابطے طے کیے تھے، ان ضابطوں کی روشنی میں اسلامی عقائد پر اعتراضات کیے جا رہے تھے۔ تو جواب دینے والے گروہ نے بھی کیا کیا، یہ اگر عقلی استدلال سے اعتراض کر رہے ہیں تو ہم بھی عقلی استدلال سے ان کے اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور جواب دیں گے۔ اس بنیاد پر جس طرح فلاسفہ نے اپنی عقل استعمال کر کے اصول مقرر کیے، علم کلام کے موجد ان علماء کرام نے اپنی اپنی عقلیں استعمال کر کے دفاع اسلام کی غرض سے، بات سمجھے میری، یہ بڑی اہم ہے، دفاع اسلام کے غرض سے انہوں نے کیا کیا، اپنی طرف سے علم کلام کے نام پر بہت سارے اصول وضع کیے۔ یوں سمجھیے کہ عقلی اعتراضات کا جواب عقل سے دینے کی کوشش کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی جسے شاعر نے ایک لفظ میں کہا، حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، تم نے ایک چیز کی تو حفاظت کر لی لیکن بہت ساری چیزیں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ جیسے علم کلام کے علماء کون ہیں؟ اشاعرہ اور ماتوریدیہ۔ علماء کلام اشاعرہ اور ماتوریدیہ۔ اشاعرہ اور ماتوریدیہ نے فلاسفہ کا رد کیا، معتزلہ پہ رد کیا، اور بڑی لمبی کتابیں لکھی ہیں، ایسا نہیں کہ انہوں نے نہیں کی، بہت ساری۔ لیکن چونکہ طریقہ کون سا اپنایا تھا؟ وہ جو اہل سنت کا طریقہ ہے کہ نقل کو اصل مانو، کتاب و سنت کو اصل مانو اور عقل کو نقل کے تابع رکھو، اس منہج کو چھوڑ کر انہوں نے منہج معتزلہ والا اپنایا تھا کہ عقل کو اصل مانا اور نقل کو اس کے تابع رکھا۔ تو نتیجہ کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے صرف 7 صفات کو وہ ثابت کرتے ہیں اور بقیہ ساری صفات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی یوں ہوا کہ آدھی باتیں رد کی تو آدھی باتیں قبول بھی کر لی، تھوڑی باتوں کا جواب دیا، وہیں بہت ساری باتوں کو قبول بھی کر لیا۔ غلط ہی یاد رکھیں، جب منہج صحیح نہیں ہوتا، طریقہ صحیح نہیں ہوتا تو پھر نتیجہ صحیح نہیں نکل سکتا۔ یہی تجربہ لوگوں نے پرانے زمانے میں کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ علم کلام کے نام پہ ایک علم بھی وجود میں آیا، سب ہوا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح فلاسفہ، معتزلہ، اللہ تعالیٰ پر اعتراضات، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا انکار، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار، حتیٰ کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ کے الفاظ میں اگر کہیں اللہ کے بارے میں ایسے ایسے عقائد کہ جن عقیدوں کو ماننے کا مطلب اللہ کے وجود ہی کا انکار ہے، یہ سارے عقائد اس امت کے اندر جا پکڑنے لگے۔ اور ان لوگوں نے جب جواب دینے کی کوشش کی تو جب منہج عقل کو اوپر رکھنے کا اپنایا تو پھر ہوا یہ کہ دفاع اسلام کے نام پر اسلام کا نقصان کر بیٹھے، دفاع اسلام کے نام پہ اسلام کا نقصان کر بیٹھے۔ یہ جو ماضی میں تجربہ علماء کلام نے علم کلام کے ذریعے کیا تھا، وہی تجربہ 19ویں صدی میں مفکرین نے فکر اسلامی کے نام پر کیا ہے۔ اگر آپ اس باب کو سمجھتے ہیں، ان مسائل کو سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اس کو بھی سمجھیے، جو تجربہ پرانے زمانے میں علم کلام کے ایجاد کا سبب بنا تھا، وہی تجربہ نئے زمانے میں فکر اسلامی کی ایجاد کا سبب بنا۔ اب یہاں کیا ہوا؟ ایک بات تو یہ ہے، سب سے پہلے آپ اور میں یہ سمجھیں کہ لوگوں نے کیا کیا،
ایک چیز یہ دیکھی کہ یہ جتنے مفکرین ہیں یا فکر اسلامی جسے کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں دفاع اسلام کی بات کی جا رہی ہے، چونکہ اس میں اسلام پر لوگوں کے ایمان و یقین کو مضبوط کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لوگوں نے اس بات کو دیکھ کر اسے آنکھ بند کر اپنانا شروع کر لیا، بلکہ یہاں تک لوگوں کا ذہن چلا گیا کہ اب یہ دفاع کا کام، یہ جو جدید فتنہ، نئے جو فتنے ہیں، نئے فتنوں کا مقابلہ مفکرین کے نقش قدم پر چل کر ہی کیا جا سکتا ہے، مفکرین کے نقش قدم پر چل کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ علماء اور علم کے طریقے پہ چلیں گے تو ہم اسلام کا دفاع نہیں کر پائیں گے۔ علم اور علماء پر سے اعتماد ختم ہونے لگا، فکر اسلامی اور مفکرین کو وہ جگہ دی جانے لگی۔ یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے جس میں یہ فکر اسلامی اور مفکرین کا وجود ہوا۔ میں آپ کو مختصر الفاظ میں 2-3 نکات ایسے دے دیتا ہوں جو شیخ صالح آل الشیخ نے ذکر کی، مثالیں میری طرف سے، لیکن نکات جو شیخ صالح آل الشیخ کی کتاب کے 2-3 بنیادی باتیں آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی۔ سب سے پہلی بات یاد رکھو، علم خیر کلہ، علم جو ہے ہدایت ہی ہدایت، علم میں ہدایت اور گمراہی نہیں، علم ہدایت ہی ہدایت ہے، یہ نور ہے۔ لیکن فکر وہ ہدایت بھی ہو سکتی ہے، گمراہی بھی ہو سکتی ہے، یہ بنیادی فرق آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ عالم اور مفکر کا فرق علم اور فکر کے فرق سے متعین ہوتا ہے۔ اور اگر آپ علم کی بات دیکھیں گے، قرآن آپ پڑھ کر دیکھیں، علم کی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مدح کی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے علم کو تعریف کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے۔ لیکن فکر کی اگر آپ بات کریں گے، اللہ نے فکر کی تعریف بھی کی ہے، فکر کی مذمت بھی کی ہے۔ قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے، قرآن میں آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ لقوم یعقلون لقوم یتفکرون کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، عقل، تفکر، تدبر، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے استعمال پر ابھارا ہے، عقل کے استعمال کی ترغیب دلائی ہے، اور وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور فکر و نظر کی مذمت بھی کی ہے۔ کہاں کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ نے فرمایا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر۔ اگر آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک خاص فکر کی مذمت کی ہے۔ فکر اور علم کا یہ بنیادی فرق ہے، یاد رکھیں آپ کہ علم ہدایت ہے اور سراپا ہدایت ہے، اور فکر ثواب اور خطا دونوں کو محتمل ہے، دونوں کو محتمل ہے۔ بات واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ یہ بات یاد رکھیں، اور یہ بات آپ کو علماء اور مفکرین کے حوالے سے یاد رکھنی چاہیے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ادیان ہیں، جتنے مذاہب اور ادیان ہیں، ان تمام مذاہب اور ادیان میں اور اسلام میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ تمام مذاہب نے، چاہے وہ جیسے آسمانی مذاہب کہہ جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے مذاہب ادیان ہو، یا لوگوں نے جس کو ایجاد کر لیا اپنی طرف سے، سارے مذاہب نے اپنے دین کی بنیادی کتابوں کو ضائع کر دیا۔ کسی کے پاس اپنی مذہبی کتابیں، اپنی بنیادیں محفوظ نہیں ہیں، کوئی بھی، سوائے اسلام کے، سوائے اسلام اور مسلمانوں کے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ جو فرق ہے کہ ان کے پاس بنیادیں محفوظ ہیں، ان کے پاس بنیادیں نہیں ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہاں نظر آتا ہے، آپ دیکھیے، اس طرح اگر آپ دیکھیں گے ہر مذہب کے لوگوں کے پاس ان کے مذہب کی بنیاد، ان کی کتابیں نہ ہو کر ان کے علماء، ان کے زعماء، ان کے مذہبی لیڈر اور ان کے مذہب سے دلچسپی رکھنے والے رائٹر، کاتب، مؤلفین، جو بھی ہوگا، اگر اس کی توجہ، اس کی مصروفیت اس کے ساتھ ہے تو پھر وہ معتبر ہو گیا۔ اس لیے ان کے پاس یہ کہ آپ جو چاہے رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن سامنے والے کی رائے کو غلط نہیں بول سکتے، آپ سامنے والے کی رائے کو غلط نہیں بول سکتے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا مسئلہ یہ ہے، یہاں اسلام کے نام پہ کوئی بھی بولے، ہر ایک کی بات کو پرکھا جائے گا۔ کس بنیاد پہ پرکھا جائے گا؟ کتاب و سنت کے بارے میں پرکھا جائے گا۔ دو رائے آ گئی کسی مسئلے میں،
फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। और यहां चाहे किसी की भी राय हो, अगर वो सही मेयार पे खरी नहीं उतरती हैं, उनको रद्द किया जाएगा, उनको रद्द किया जाएगा। कुल्लु युख़ज़ु मिन क़ौलिही व युरद्दु अलैहि इल्ला साहिबु हादल क़ब्र। ये एक ऐसा बुनियादी फ़र्क है तमाम अदियान व मज़ाहिब और इस्लाम के अंदर, जिसको हमें सामने रखना चाहिए। अगर ये फ़र्क हम समझते हैं तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए, बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूं, और ये बात आमतौर पर लोग नजरअंदाज करते हैं। अगर इस फर्क को आप समझते हैं तो इस्लाम की तर्जुमानी का हक सिर्फ उलमा को हासिल होगा। इस्लाम की तर्जुमानी का हक उलमा को सिर्फ हासिल होगा। दुनिया में दीगर मज़ाहिब में यह हो सकता है कि कोई भी आदमी मुफक्किर किस्म का, जो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, अपनी मेहनत लगाता है, वो किसी भी दीन के बारे में बोले तो उसकी बात, उसकी राय का एक वजन होगा। लेकिन अगर इस्लाम के बारे में बात होगी तो किसी भी मुफक्किर की राय सिर्फ राय होगी, वो इस्लाम नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा फर्क है, याद रखें। इसीलिए एक बात याद रखें यहां आप, कि जब हम फिक्र इस्लामी की बात करते हैं या मुफक्किरीन इस्लाम की बात करते हैं, यह फ़र्क हमेशा याद रखना चाहिए कि मुफक्किर इस्लाम का, या फिर यह कि फिक्र इस्लामी की ताबीर लेकर चलने वालों की नीयत हो सकता है खालिस हो, वो खिदमत इस्लाम करना चाहते हो, लेकिन तरीक़ा उन्होंने जो अपनाया है ये वही तरीक़ा है जो माजी में इल्म कलाम के लिए अपनाया गया था। और जिस तरह इल्म कलाम ने बज़ाहिर मुतज़िला का रद्द किया, फ़लासिफ़ा का रद्द किया, लेकिन इसके बावजूद उम्मत के हक़ में इल्म कलाम के नुक़सानात, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि के अक़वाल अगर आप पढ़ लें, इमाम शाफ़ी ने इल्म कलाम की मज़म्मत में जो कहा है आपको पता चलेगा, वही बात फ़िक्र और मुफ़क्किरीन के बारे में कही जाएगी। मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि फ़िक्र इस्लामी या मुफ़क्किरीन इस्लाम का जो तबक़ा है, ये असल में वही मुतज़िला, अशायरा और मातुरीदिया का ये इम्तिदाद है, उन्हीं का तसलसल है। नए ज़माने में नए हालात में फिर से एक मरतबा नया तजरबा किया गया है, लेकिन मनहज और तरीक़ा वही अपनाया गया है। और शेख सालेह आल शेख ने इस पूरी किताब के अंदर इसी बुनियाद को सामने रखकर यह बताया है कि फ़िक्र जो होती है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इसीलिए इस्लाम की तर्जुमानी इल्म करेगा, उलमा करेंगे। मुफक्किरीन अगर तर्जुमान इस्लाम समझ लिए गए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम की नुमाइंदगी के सिलसिले में बहुत बड़ा झोल, बहुत बड़ा खलल दर आएगा। ये इस किताब का बुनियादी पैगाम है जो शेख सालेह आल शेख हफिज़हुल्लाह ने इसमें जिक्र किया। इस किताब में शेख सालेह आल शेख ने क्या क्या बातें जिक्र की है, मैं बड़ी तेज़ी से सिर्फ उस किताब का खुलासा जिक्र कर देता हूँ। आगाज़ में शेख ने यह फ़िक्र और इल्म का जो मौजू है, इस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत क्यों पेश आई बताया। वही खल्फिया जो मैंने आपके सामने बताया ना कि 19वीं 20वीं सदी में इस्लाम पर एतराज़ात और मुसलमानों का डगमगाता ईमान, उस खल्फिये को जिक्र किया। दूसरे नंबर पर आगे बढ़कर शेख सालेह आल शेख ने जो बात इस किताब के अंदर जिक्र की है हमारे सामने, वो मसला ये है कि एक मुफक्किर की बुनियादें क्या होती हैं। आलिम की बुनियाद इल्म होता है, कुरान होता है, सुन्नत होती है, सहाबा की समझ होती है, एक आलिम की बुनियाद होती है। मुफक्किर की बुनियाद क्या होती है? शेख सालेह आल शेख ने जिक्र किया, सबसे पहले तो एक मुफक्किर के पास मजबूत इल्म से ज़्यादा सकाफ़ा आम्मा, जनरल नॉलेज उसकी बुनियाद आमतौर पे होती है। यानी किसी भी फ़न की जो नज़ाकतें होती हैं, किसी भी इल्म को उसकी नज़ाकतों के साथ हासिल करने वाला नहीं होता आमतौर पे मुफक्किर। हाँ, मुफक्किर के पास जनरल नॉलेज हर टॉपिक से मुताल्लिक होती है। पहली बुनियाद उसका जनरल नॉलेज, सकाफ़ा आम्मा। और दूसरी बुनियाद उसकी होती है उसका अपना नुक्ता नज़र, जिससे वो दुनिया को देखता है। और दुनिया को देखने का नजरिया हर आदमी का अलग हो सकता है, हर मुफक्किर का अलग होता है। तो पहले तो वो अपना जो सकाफ़ा आम है, जनरल नॉलेज, उसको बुनियाद बनाता है। दूसरा, दुनिया के हालात, उम्मत के हालात, या किसी शरई मसले पर एतराज हो रहा है, उस मसले को वो अपनी नजर से देखता है। और यहां खलल ये आता है कि हर आदमी का नजरिया या नुक्ता नजर उसका अपना माहौल बनाता है।
وہ جیسے ماحول میں رہے گا ویسے ماحول میں، اگر کسی ایسے ماحول میں جیتا ہے جہاں پہ اسلام پہ خوب اعتراضات ہوتے ہوں تو پہلے ہی سے اس کے اندر اسلام کو لے کر جو ہے ڈیفینسو مزاج یعنی دفاعی انداز آ جاتا ہے، وہ شرمانے والا انداز، وہ اسلام کے تئیں شکست خوردہ ذہنیت لے کر جینے والا۔ تو کہا دوسری بنیاد جہاں سے مفکر نتائج عکس کرتا ہے اس کے مصادر میں سے دوسری اہم بنیاد یہ اس کا اپنا نظریہ نقطہ نظر ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنا کا زاویہ نظر ہوتا ہے، اور اس زاویہ نظر کا دار و مدار بھی اس کی اپنی تربیت کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ اور تیسرا اس کا مصدر جہاں سے فکر ایک مفکر کی بنتی ہے، کہا وہ فکری طور پر اپنے سے پہلے جن لوگوں کی کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے ان کی فکر کا غلام ہوتا ہے۔ عالم دین جو ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کے نصوص سے بندھا ہوتا ہے، مفکر عام طور پر جس اپنے سے پہلے والے مفکر کو پڑھتا ہے اس کے اپنے افکار و نظریات کے تابع اس کی فکر ہوتی ہے۔ جیسے مان لیں کوئی سید قطب کو پڑھتا ہے، یا ہندوستان کے اندر مولانا مودودی کو پڑھتا ہے، یا پھر یہ کہ نئے زمانے میں مولانا وحید الدین خان کو پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے آدمی کی اپنی فکر بھی اسی طرز پر سوچنے والی بن جاتی ہے۔ تو کہا ایک مفکر کے جو مصادر ہیں جہاں سے اس کی فکر تشکیل پاتی ہے اس میں اور ایک عالم کی جو بنیادیں ہیں ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات واضح ہے؟ اچھی بات۔ اگلا مسئلہ شیخ نے یہ ذکر کیا ہے، کیا فکر یا مفکرین کی جتنی کتابیں ہیں یہ شر محض ہے، یعنی اس میں شر ہی شر ہے، کوئی خیر نہیں ہے؟ یہاں بڑا اہم نقطہ شیخ صالح آل الشیخ نے کتاب میں بیان کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے کچھ فوائد ہو سکتے ہیں۔ یہ جو مفکرین کا طرز ہے یا فکر اسلامی کے نام پہ لکھا گیا لٹریچر ہے، لٹریچر، اس کا کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ کسی چیز کے غلط ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شر محض ہی ہو، اس کے اندر کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے شیخ صالح آل الشیخ نے 2 فائدوں کا تذکرہ کیا۔ ایک فائدہ تو شیخ صالح آل الشیخ نے یہ بتایا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کا لٹریچر پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ جب ان کو صحیح بات علمی اصطلاحات میں اپنی زبان میں کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں سمجھانا چاہتے ہیں تو اکثر آپ کی صحیح بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ فکری لٹریچر کا ایک فائدہ، اگر فائدہ کہا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس لٹریچر کو پڑھنے کے بعد مخاطب کے ذہن کو سمجھ کر مخاطب کے انداز میں صحیح بات سمجھانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ان کتابوں کی وجہ سے مان لیں ایک آدمی اسلام پر اعتراضات کر رہا ہے، غیر مسلم ہے، آپ اگر قرآن و سنت کے نصوص اسے سنائیں گے یقیناً جواب قرآن و سنت کے اندر ہے، لیکن اگر آپ اسے اس کی زبان میں جا کے سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ جلدی سمجھ جائے، اس کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہو جائے۔ ایسا فائدہ ان کتابوں کے اندر ہو سکتا ہے، ایک بات۔ اور دوسرا فائدہ شیخ نے اس کا یہ گنایا ہے مثال کے طور پر کہ جب یہ کتابیں خاص طور پہ رد میں لکھی گئی ہیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے ردود مفید ہوں، کارآمد ہوں، بہت سارے ردود ایسے ہوں جو مفکرین نے ہی لکھے لیکن وہ ردود صحیح ہیں، تو امت کے دفاع کے حق میں ان ردود کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے کچھ فائدے یقیناً ہیں فکری کتابوں کے اندر، لیکن ان کے مقابلے میں ان کے نقصانات کی اگر بات کریں تو ان کے نقصانات اس قدر زیادہ ہیں کہ اس بنیاد پر اس فکر اسلامی کے منہج کو، مفکرین اسلام کے طرز تفہیم کو، طرز دفاع کو اسلام کی ترجمانی کا نام دینا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ شیخ صالح آل الشیخ نے ذکر کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے نقصانات گنائے کہ مفکرین کے طرز پر اگر آپ دفاع اسلام کا کام کرتے ہیں، مفکرین کے طرز پر لوگوں کے ایمان کو ایمان پر دین و ایمان کی باتوں پہ بحال کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کیا ہوگا؟ کئی نقصانات شیخ نے گنائے ہیں۔ ان نقصانات میں سب سے پہلا بتایا کہ عام طور پر فکری کتابیں پڑھنے والے افراد کے اندر علم سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ علمی کتابوں سے پھر رشتہ نہیں جوڑ پاتے، علمی کتابوں پر سے ان کی رغبت باقی نہیں رہ جاتی، اور اس کا تعلق وہیں سے ہے۔ آدمی جب عقل کی غلامی کرنے لگتا ہے نا تو پھر نصوص کی غلامی اسے بھاری پڑنے لگتی ہے۔
اور اسی کا اثر ہے کہ جو نسل فکری کتابوں پہ تربیت پاتی ہے وہ علمی کتابوں سے اپنا رشتہ مضبوط کبھی نہیں رکھ سکتی. سب سے بڑا نقصان ہے یہ. اور یہ مثال میں آپ کو میری اپنی زندگی جو میں نے طلبہ ہمارے اپنے ساتھیوں میں دیکھا ہے، ایسے ہمارے ساتھی جو اس فکری کتابوں کے رسیا ہیں، ان کے اندر ہم نے دیکھا ہے علمی کتابیں وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں. فکری کتابیں دے دے 200 صفحات کی کتاب بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ ختم کر لے گا. کوئی علمی کتاب دے دیں 10 صفحے بڑی مشکل سے پڑھ پائے گا. یہ تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، شیخ نے جو بات لکھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ فکری کتابیں علم سے آپ کو کاٹ دیں گی اور علم سے نہیں ساتھ میں علماء سے دور کریں گی. دوسرا نقصان شیخ نے یہ ذکر کیا ہے، جب بنیاد فکر پر ہو، ہر دو انسان کی فکر جدا ہے، تو نتیجے میں مفکرین کی کتابیں جب بڑھیں گی، امت کے ایک ہی مسئلے کو لے کے ہر مفکر اپنی اپنی رائے دے گا. اس کے نتیجے میں امت میں تفرقہ بڑھے گا، فرقہ بندی بڑھے گی. امت کے اندر افکار و نظریات کا تعارض اور ٹکراؤ بڑھتا جائے گا، یہ تفرقہ بڑھے گا. یہ دوسرا بڑا نقصان ہے ان فکری کتابوں کا یا فکری لٹریچر کا. تیسرا نقصان شیخ نے یہ گنایا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ امت دین کا جو حقیقی مصدر ہے یا دین کی جو حقیقی صورت ہے اس سے امت دور ہوتی چلی جائے گی. دین جو اصل میں علم کا نام ہے، دین جو اصل میں کتاب و سنت کا نام ہے، اس کو اپنانے کے بجائے مفکرین نے دفاع کے نام پہ جو ذکر کیا اس دفاع کو ہی اسلام سمجھنے لگے گی. اور دفاع میں کئی بار آدمی کیا کرتا ہے، حقیقت کی صحیح ترجمانی سے زیادہ سامنے والے کے اشکال کا ازالہ کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور کئی بار دفاع کرتے کرتے وہ ایک تیسری بات لے آتا ہے. ایک معترض کا اعتراض تھا، ایک اسلامی شریعت کی بیان کردہ حقیقت تھی، اور ان دونوں میں جمع کی صورت پیدا کرتے کرتے یہ مفکر ایک تیسری بات لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتا. اب ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. ایک بڑا مسئلہ ہے، پرانے زمانے سے چلا آیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے یا ولی تھے؟ حضرت خضر نبی تھے یا ولی تھے؟ یہ پرانے زمانے سے اختلاف چلا رہا ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ ولی تھے، اور راجح مسئلہ اس میں یہ ہے کہ وہ نبی تھے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام. اب ایک مفکر صاحب نے اس مسئلے کو اختلاف ختم کرنے کے لیے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ وہ ملک تھے، فرشتہ تھے. وہ ملک تھے، فرشتہ تھے. ایک نئی بات یہ ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، آپ اس میں لیں. وہ کوشش یہ کریں، وہ دفاع اسلام، ان کو لگتا ہے جیسے ہی میں نے ملک کہا 1400 سال کا جو اختلافی مسئلہ تھا اسے میں نے ختم کر دیا. اب ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا، ان کے سمجھ لینے سے کہ وہ ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوتا، وہ اختلاف تو چلے گا. اب تک لوگ 2 رائے سے لڑتے تھے، اب تیسری رائے سے لڑنا پڑے گا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو یہ جو ہے ایک آدمی صحیح اسلام کی ترجمانی کرنے کے نام پر اکثر و بیشتر یہ مفکرین کے انداز پہ جب کام کرتا ہے، اسلام کی حقیقی ترجمانی سے بہت دور نکل جاتا ہے. تو یہ نقصان گنا ہے. اور اس کے بعد شیخ نے اپنی کتاب میں اگلا جو مسئلہ ذکر کیا ہے، کہا کہ میں جو مفکرین ہیں ان سے خطاب کرتا ہوں، یعنی جو مفکرین اس طرز تفہیم کو، طرز دفاع، چاہے وہ اسلام کی تفہیم اور تشریح کے نام پہ کام کرنا چاہتے ہو یا اسلام کے دفاع کے نام پہ کرنا چاہتے ہو، فکری اسلوب جو اپنانا چاہتے ہیں، فکری انداز، ان کو اور اس کے ساتھ اس قسم کے لٹریچر پڑھنے والے لوگوں کو کچھ نصیحتیں میں کر رہا ہوں. ان باتوں کو وہ خیال رکھیں. اور شیخ نے یہاں 5 نصیحتیں ان کو کی. سب سے پہلی نصیحت یہ کی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا، اور وہیں واجر من عمل بها من غیر ان ينقص ذلك من اجورہم شیئا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ. یعنی آپ کو یہ ڈرنا چاہیے اگر آپ دفاع اسلام کے نام پر، تفہیم اسلام کے نام پر کچھ نئی ایسی بات کر رہے ہیں جو صحیح نہیں ہوگی، جب تک یہ غلط تفہیم، غلط تشریح امت میں باقی رہے گی، اس کا وبال آپ پر آتا رہے گا. اس لیے اسلام کی تفہیم اور اسلام کے دفاع کے نام پر یہ جو فکر اسلامی کے نام پہ نئی باتیں، ان کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. یہ پہلی نصیحت شیخ نے کی ہے. دوسری نصیحت شیخ نے کی ہے، کہتے ہیں الخضوع للعلم. کہا کہ مفکر عام طور پر وہ عقلی برتری کے احساس میں جیتا ہے.
अकली बरतरी के एहसास में जीता है, आदमी को चाहिए ऐसे मुफक्किर को कि वो इल्म के सामने आजिज होना सीखे। यानी दूसरे अल्फाज में वही बात जो मैंने इब्तिदा में कही कि अक्ल और नक्ल की जब बात आती है, नक्ल ऊपर है, अक्ल नक्ल के ताबे है। जैसे हमारी जिस्मानी बंदगी होती, हम सर झुकाते हैं, हम अपने हाथ बांधते हैं, हम अपने पैर रोके रखते हैं, हम अपनी निगाहों को रोके रखते हैं, ये अल्लाह की बंदगी है, ये हमारे आज़ा की बंदगी है। ऐसे ही अक्ल की भी एक बंदगी है, और अक्ल की बंदगी ये है कि हम अपनी अक्ल को अल्लाह ताला की किताब और सुन्नत के बताए हुए हकीकतों के ताबे रखें। अल खुदू लिल इल्म, आदमी को चाहिए कि अपने अक्ल को इल्म के ताबे करके रखे। ये दूसरी बड़ी अहम नसीहत की है। इसके बरक्स लोग जो जी रहे हैं वो अक्ल की बरतरी और नक्ल यानी किताब और सुन्नत की उसके मातहती में लाने वाले मिजाज के साथ जीते हैं। ये मिजाज बदलना चाहिए। अल खुदू लिल इल्म, इल्म के सामने आजिज होकर अपने अफकार और नजरियात को तब्दील करने, इस्लाह करने वाला मिजाज मुफक्किरीन को अपने अंदर पैदा करना चाहिए। और यही बात उन किताबों के पढ़ने वाले लोगों के अंदर भी आनी चाहिए। मुफक्किर चाहे किसी दूर की दुनिया की कौड़ी लाए, जो बात किताब और सुन्नत के दलाइल से मेल ना खाती हो वो किसी काम की नहीं। ये दो टोक मौक़िफ़ आपके अंदर होना चाहिए। तीसरी नसीहत शेख ने की है, ला युदखिल नफ्सहु फी कुल्ली शै। मुफक्किरीन का एक मसला होता है, वो हर मैदान के चैंपियन बनना चाहते हैं, लेकिन हर मैदान के चैंपियन अपने अंदाज। यानी आप उनको अकीदे में पूछिए, उनकी अपनी एक राय है, फिक्र में पूछिए, उसमें अपनी एक राय, सुलूक और तरबियत की बात कीजिए, उसमें भी अपनी एक राय, सब में अपनी एक राय, लेकिन सब में बोलेंगे। मुफक्किरीन को यह समझना चाहिए, अगर आपने अपने लिए दिफाए इस्लाम का मसला लिया था, दिफाए इस्लाम की हद तक रुक जाएं, और उससे आगे अगर आप तफहीम इस्लाम की बात करते हैं, तफहीम इस्लाम का काम जिस तर्ज पे आप कर रहे हैं ये तर्ज सही नहीं, इसको आपको समझना चाहिए। ये एक बड़ी अहम है कि ला युदखिल नफ्सहु फी कुल्ली शै, हर मैदान में अपनी नाक घुसेड़ने वाला काम ना करें। और आमतौर पर मुफक्किरीन को आप देखेंगे वो कहीं होंगे किसी एक मैदान के माहिर, और मैदान भी शरई नहीं, तखस्सुस उनका कोई एक होगा, लेकिन हर मैदान में वो गुफ्तगू करेंगे। ये मुफक्किरीन को तीसरी नसीहत शेख ने की। और चौथी नसीहत ये की है, इस बात का ख्याल रखो कि तुमको लगता है मैंने एक नई बात उम्मत के सामने रखी, उसको लगता है मैंने एक नई बात उम्मत के सामने रखी, तीसरे को लगता है मैंने एक नई बात रखी। आप सबको मिलकर यह सोचना चाहिए, आप तीन लोगों की तीन बातों ने उम्मत में तीन फिरकों की बुनियाद डाली है। अदमुल हिर्स अला अदम तफरीक़तिल उम्मा, उम्मत को बांटने से बचें। और उम्मत को बांटने से कैसे बच सकेंगे? जब आप सब इल्म के ताबे रहेंगे तो इल्म लोगों को जमा करता है, फिक्र लोगों को मुंतशिर करती, लोगों को बांटती है। यह फ़र्क आपको समझना चाहिए। और पांचवी नसीहत शेख ने एक बड़ी अहम नसीहत की है, और वो नसीहत यह है कि ला यरा नफ्सहु फौक़ मुस्तवल इंतिक़ाद, अपने आप को तनकीद से बालातर कभी मत समझें। मैं एक बात बताऊं आपको, ये मेरा तजरबा है, मुफक्किरीन के साथ तजरबा कम है, मुफक्किरीन का लिटरेचर पढ़ने वालों के साथ ये मेरा तजरबा है। वो क्या है? मुफक्किरीन सब पे तनकीद करते हैं और उनको हक है तनकीद करने का, लेकिन अगर आपने पलट कर मुफक्किर पे तनकीद कर दी तो क़यामत खड़ी हो जाती है। यानी वो किसी पर भी 1400 साल के सारे उलमा पे एक झटके में, एक सतर में सबको नकार देते हैं, लेकिन अगर आपने पलट कर मुफक्किर पे तनकीद कर दी तो फिर लोग क़यामत खड़ी कर देते हैं। बाज़ मुफक्किरीन को हमने देखा, लेकिन मुफक्किरीन से ज़्यादा मुफक्किरीन का लिटरेचर पढ़ने वालों के अंदर ये देखी। इसीलिए शेख ये नसीहत पांचवी और अहम नसीहत करते हैं, सबसे पहले ये बात याद रखो, उलमा भी नहीं है तनकीद से बालातर। अगर वो गलती करें तो आप तो बदरजा औला, इसलिए कि आपकी बुनियाद इल्म पर नहीं है, तो आप अपने आप को तनकीद से बालातर न समझें। अगर आप इन चीज़ों की इस्लाह करेंगे तो जो मेहनतें लिटरेचर, फिक्री लिटरेचर के नाम पे आपने उम्मत के सामने पेश किया है, हो सकता है इसमें से खैर का पहलू निकाल कर उम्मत का भला किया जाए। और अपने रिसाले के इख्तिताम में शेख ने फिर इल्म की फजीलत और इल्म के समरात, फिक्र की इन सारी, यूं समझिए कि फिक्र की इन सारी गुमराहियों के बाद इल्म के फवाइद और समरात पर शेख ने गुफ्तगू की है। और गुफ्तगू करके यही बताया है कि इल्म ही हिदायत है, इल्म ही हिदायत है, और उलमा ही दीन के तर्जमान हैं, उलमा ही दीन के तर्जमान हैं। अगर आपने ये उन्वान समझा है
تو یہ عنوان نئے دور کا جو مسئلہ ہم اور آپ علماء اور برادرز کہتے ہیں، یہ وہی دنیا ہے ساری کی ساری. شکل نہیں ہے، انداز نیا ہے، مسئلہ وہی ہے جو پرانے زمانے میں تھا. یہ جو کتاب شیخ صالح آل الشیخ کی تھی، میں نے جیسے کہا کہ اس کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے جو تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے، ان دونوں باتوں کو اگر آپ آپس میں جوڑیں گے تو شیخ کی کتاب کا جو رسالہ، جو میسیج، جو پیغام ہے، وہ آپ کے سامنے واضح ہوگا. مختصر الفاظ میں یوں کہیے کہ علم انبیاء کی وراثت ہے، علم آسمانی نور ہے، عقل اللہ کی نعمت ہے جس سے آدمی علم کے سمجھنے اور اس کے برتنے کا سلیقہ سیکھتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی عقل ہی کو بنیاد بنا لے تو پھر وہ بات میں نے کہی نا کہ فکر کو اللہ نے اس کی تعریف بھی کی ہے اور مذمت بھی کی ہے، اور جو آدمی یہ فرق نہ کرے تو پھر آدمی فکر کی غلامی کے نام پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے سے نکلتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی سے باہر نکلتا چلا جائے گا. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اہل علم کی اس قسم کی جو قیمتی کتابیں، چھوٹے بڑے رسائل ہیں اور جو ان کے لیکچرز، جو محاضرات ہیں، ان کو صحیح انداز سے محنت سے پڑھ کر اپنے فکر، اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنا منہج، اپنا اندازے طلب علم، ان سب چیزوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ صحیح انداز سے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.